अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आइए जनाब, आज कराक्रम का ताज महल निम्रा अहमद की तहरीर का 10वां हिस्सा जो कि मैं कुछ टाइम से पढ़ रही थी, उसका बाकी हिस्सा आज आपके पेश खिदमत करती हूँ। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि उफ़क़ को ज़ख्मी हालत में परीशे ने पहाड़ से किस तरीके से रेस्क्यू किया, इसकी कहानी है आगे। जहाँ पर आपने पढ़ा था कि वो उसको एक जगह पर बांध देती है, इससे आगे आज मैं आपको सुनाती हूँ। इसकी कमर के गिर्द रस्सी बांधकर दाएं और बाएं रस्सी को आइस स्क्रू से बर्फ़ में ठोंक दिया। यूं क्या वो हरकत नहीं कर सकता था। फिर इसने एक दफ़ा इसकी हिफाजती रस्सियों की मजबूती चेक की और तसल्ली करके वो नीचे उतरने लगी। तूफ़ानी झकड़ों और शदीद किस्म की बर्फ़बारी के दौरान इसे बमुश्किल 30 मीटर नीचे एक छोटा सा प्लेटफार्म मिला जहां वो बर्फ़ खोदकर खैमा लगा सकती थी। फिर जाने कितनी देर वो बर्फ़ में फावड़ा मारते हुए बर्फ़ खोदती रही। बर्फ़ का पाउडर सा इसके चेहरे और कपड़ों पर गिरता रहा। टांगें मुंजमद सी होने लगीं। उफ़क़ वहीं ऊपर सख्त सर्दी में ज़ख्मी पड़ा रहा। परीशे के हाथों से जान निकलने लगी, मगर वो खैमा लग के नहीं दे रहा था। तूफ़ानी 60 मील घंटा की रफ्तार से चलती हवा इसे हर चंद सेकंड बाद गिरा देती और वो फिर से खड़ी हो जाती। एक छोटा सा 2 आदमियों का टेंट इसने कितनी मुश्किल से इस तेज़ हवा में लगाया, ये सिर्फ वही जानती थी। फिर वो वापस गिरती पड़ती ऊपर आई। वो इसी तरह बर्फ़ और पत्थरों से बंधा पड़ा था। इसकी आंखें बंद और लब जामनी थे। उफ़क़ इसे पुकारने के बावजूद इसके वजूद में जुम्बश ना हुई। वो तेज़ी से इसके करीब आई। तेज़ हवा इसे खड़ा भी नहीं होने दे रही थी। उफ़क़ उठो और अंदर चलो। इसके कान के करीब चीखने पर इसने आंखें खोलीं। परीशे ने इसकी रस्सियाँ खोलीं, इसे दोबारा खुद से बांधा और सहारा देकर नीचे लाई। वो चलने के काबिल भी नहीं था। गालिबन इसकी टांग की हड्डी टूट गई थी और वो टांग में आने वाला ज़ख्म इतना गहरा और अज़ियत रसां था कि खैमे के फर्श पर गिरते ही वो फिर से कराहने लगा था। वो कभी भी दर्द से कराहता नहीं था। अब अगर कर्राह रहा था तो यकीनन शदीद ज़ख्मी था। परीशा वहीं इसके करीब 2 जानों बैठ की खैमे की गोल छत पर बर्फ़ मुसलसल गिर रही थी, मगर गोर्टिक्स में लगे 2 हीट लाइटर्स के बायस अंदर और बाहर के दर्जा हरारत में खासा फ़र्क पड़ता जा रहा था। अंदर गर्माइश थी, फिर भी इसके दांत बज रहे थे और टांगें लकड़ी की तरह सख्त हो रही थीं। वो बैठे बैठे घिसट कर इसके करीब आई और अपना बैग खोल कर फ़र्श पर उलट दिया। फिर फ़र्श पर बिखरे सामान में से दस्ताने निकाल कर उफ़क़ के हाथों में पहनाए। स्लीपिंग बैग में से इसे लिटाया और अपना स्लीपिंग बैग अपने बैग समेत वो गुम कर चुका था। फिर मेडिकल किट से ज़रूरी सामान निकाल कर इसका ज़ख्म देखने लगी। इस वक्त इसका थकावट और सर्दी के मारे बुरा हाल था। दिल चाह रहा था कि फ़ौरन कंबल ओढ़ के सो जाए, मगर वो सामने वो शख्स लेटा था जिससे इसकी सांसों की डोर बंधी थी। ये वो शख्स था जिसके लिए वो दिन रात पैदल बर्फ़ज़ारों को अबूर करके आई थी, जो अगर दर्द से कराहता था तो वो दर्द और घाव परीशों को अपनी रूह में लगते महसूस होते थे। वो सो नहीं सकती थी जब तक वो पुरसकून ना हो जाता। इसे चैन नहीं आ सकता था। इसका ज़ख्म गहरा था, शायद हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, खून भी बह रहा था। सोचने समझने की सलाहियत में किसी हद तक कमी के बायस वो ठीक से समझ ना पा रही थी और बमुश्किल पट्टी कर रही थी। इसकी अपनी सांस भी उखड़ उखड़ कर आ रही थी। वो डेथ जोन में थी। इसके ज़ख्म की खुलियों को इस बात का इल्म हो चुका था। इसके तमाम खुलियों को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रही थी और वो इसे इस बात का बखूबी एहसास दिला रहे थे। चूँकि दिमाग को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, सो इसका जहन भी माऊफ सा हो रहा था। आसपास के ऑक्सीजन कंटेनर भी नहीं थे। बेस कैंप में जब इसने उफ़क़ से ऑक्सीजन रखने की बात की तो इसने लापरवाही से इनकार कर दिया था। मैंने बिग 5 बग़ैर ऑक्सीजन के सर किए हैं। कभी कभी दिल करता है देखूं तो सही कि मेरे फेफड़े कितना हौसला रखते हैं। इसके फेफड़े जैसे भी हों, वो बहरहाल कम ऑक्सीजन के आदी थे, मगर परीशे आदी नहीं थी। इसने अपने तौर पर कुछ ऑक्सीजन इमरजेंसी सूरत हाल के लिए रखी भी थी, मगर वो लाना भूल गई थी। उफ़क़ के पास एक कंटेनर तो लाजमी होना था, मगर वो अपना बैग खो चुका था। ये छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी ट्रेजिडी बनती जा रही थीं। ज़ख्म साफ़ करके इसकी पट्टी तो कर दी, मगर फ्रैक्चर के बारे में वो कुछ भी करने से कासिर थी। इसे उफ़क़ को लाजमी बेस कैंप लेकर जाना था। फ्रैक्चर ऐसा था कि सर्जरी नागुज़ीर थी, मगर वो नीचे कैसे जाए? वहाँ जाने के तो तमाम रास्ते मसदूद थे।
افق کو اس نے دوبارہ سلیپنگ بیگ پہنا دیا۔ زپ بند کرتے ہی اس کے یک جسم کو گویا ٹکور ملنے لگی اور اس کی آنکھیں نیم و پوری طرح بند ہو گئیں۔ وہ اسی پوزیشن میں آدھا بیٹھا آدھا لیٹا سو گیا۔ پریشے کے پاس اب کوئی سلیپنگ بیگ نہیں تھا، صرف 2 لائٹرز تھے جنہیں اپنے گرد لپیٹ کر وہ ٹھٹھر رہی تھی۔ ٹوٹی ٹانگ اور گہرے زخم کے باوجود وہ کیسے پرسکون سو رہا تھا۔ وہ اس کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے بوجھل ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ افق کو سیدھا کر کے یا خود سیدھی ہو کر لیٹ جائے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ نیند میں سے عجیب عجیب خواب آتے رہے۔ آخری جو خواب اس نے دیکھا کہ وہ خود، احمد، افق، ارسا، حبیب، نشا، مصب، جاپانی ٹورسٹ، پاک فوج کے پائلٹس، وہ سب 4 کیمپ میں ایک ہی خیمے میں دب کے بیٹھے خوش گپیاں کر رہے ہیں۔ خشک میوے، گرم چائے اور ہاٹ چاکلیٹ سرو کی جا رہی ہے۔ شفالی بھی وہیں تھا اور اس کا اپنا ملازم وحید بھی۔ شفالی اور وحید کی شکلیں بہت مل رہی تھیں۔ کوئی اس کا گھٹنا جھنجھوڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہاں شفالی تھا، نہ وحید، نہ آرمی کے پائلٹ، سب کچھ راکا پوشی کی لطیف ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ اسے اپنے خیمے میں اور اس کا گھٹنا ہلانے والا افق تھا۔ ہاں کیا؟ پریشے کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ باہر طوفان کا شور ابھی تک جاری تھا۔ وہ کتنے گھنٹے بے خبر سوتی رہی اسے اندازہ نہ تھا۔ پانی دو، گرم پانی۔ بہت دقت سے وہ آہستہ آہستہ یوں بولا جیسے بولنے سے بھی اسے تکلیف ہوتی ہو۔ وہ خیمے کی دیوار سے ٹیک لگائے، آنکھیں سیدھی پھیلائے وہیں بیٹھا تھا۔ دونوں کے درمیان پریشے کے ریکسک سے نکلنے والی اشیاء کا ڈھیر تھا۔ وہ اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے فرش پر سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ برف شار میں افق کے گم ہونے والے بیگ میں کھانے کا زیادہ تر سامان اور رسی تھی۔ پریشے کے پاس گیس، آئس کریوز، پی ٹونز اور کچھ رسیاں تھیں۔ کھانے کے نام پر اس کے بیگ میں بس ایک دن کا کھانا تھا جو ڈی ہائیڈریٹڈ تھا، اور اس کی برف پگھلانے اور اسے ری ہائیڈریٹ کر کے اصل حالت میں لانے کے لیے انہیں ایندھن کی بے حد ضرورت تھی جو اس وقت محض 2 سے 3 دن کا رہ گیا تھا، وہ بھی صرف پانی بنانے کے لیے۔ 2 سے 3 دن کا دورانیہ کم ہو سکتا تھا اگر وہ کھانا بھی گرم کرنے لگتی، سو اب اس کے لیے وہ تمام فوڈ سپلائی بیکار تھی۔ وہ گیس ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس بلندی پر انسان بغیر کچھ کھائے پیے تو ہفتہ بھی زندہ رہ سکتا ہے، مگر پانی، وہ بے رنگ مایا جو زمین پر صرف آب ہوتا ہے، پہاڑوں پر آب حیات ہوتا ہے، بغیر کچھ پیے وہ چند گھنٹوں میں ہی مر جاتے۔ البتہ بھوک دونوں کو نہیں لگنی تھی، نہ ہی اس بلندی پر کسی کو لگتی تھی۔ پریشے نے انتہائی بلندی پر کام کرنے والا اپنا سٹوو جلایا، چھوٹے سے پین میں برف توڑ کر ڈالی اور اسے پگھلانے لگی۔ خیمے کی چھت پر برف مسلسل پڑ رہی تھی، مگر سچ شکر کہ وہ اس زاویے سے نصب تھا کہ طوفانی ہوائیں خیمے کو اکھاڑ یا گرا نہیں سکتی تھیں۔ برف پانی بن گئی تو اس نے آخری چاکلیٹ سے کچھ ہاٹ چاکلیٹ بنائی، ہاٹ چاکلیٹ اور گرم چائے افق کو پلائی، خود صرف گرم پانی پر گزارا کیا۔ اپنے حصے کی چائے بھی وہ افق کو دے چکی تھی۔ جسم کو کچھ گرم مایا ملا تو دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہوا۔ افق کی توانائی بھی قدرے بحال ہوئی تھی، اس کے چہرے پر شدید درد کے آثار تھے، مگر وہ اب کراہ نہیں رہا تھا بلکہ خیمے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آنکھیں بند تھی اور وہ دھیرے دھیرے کچھ گنگنا رہا تھا۔ یہ وہی گانا تھا جو اس روز وہ بیس کیمپ میں لوگوں کو سنا رہا تھا اور کئی دن پہلے برستی بارش میں وائٹ پیلس کے موروں کو سنایا تھا۔ اس کی آواز بے حد دھیمی تھی مگر اس نے سن لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ تکلیف اور دکھ میں ہمیشہ گنگنایا کرتا تھا، "وی آر لیلا، وی آر میکنم"۔ اس کی آواز بے حد دھیمی تھی مگر اس نے سن لی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ تکلیف اور دکھ میں ہمیشہ گنگنایا کرتا تھا۔ یہ لیلا تو سمجھ آتی ہے مگر میکنم کون ہے افق؟ افق نے آنکھیں کھولیں جو بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ مجنو، ایک لفظ کہہ کر اس نے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ ارے، اسے حیرت ہوئی، یہ لیلا مجنو ترکی میں بھی ہوتے ہیں؟ ہاں، مجنو ترک بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، پھر آنکھیں دوبارہ بند کر لیں، پھر گنگنانے لگا، "وی آر لیلا، وی آر مجنو"۔ یہ وہ پہلی نارمل بات تھی جو دونوں نے طوفان میں اس دن پھنس جانے کے بعد کی تھی۔ یہ گرم پانی کا اثر تھا، آب حیات کا اثر۔ افق کچھ دیر گنگناتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ اب اس پر نقاہت طاری ہو رہی تھی۔ پریشے بھی اپنے ذہن کو مجتمع کر کے اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی جس سے اس کا زندگی میں پہلی بار واسطہ پڑا تھا، اور جب حالات سمجھ میں آنے لگے تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کا میٹر اسے بتا رہا تھا کہ وہ
437 मीटर बुलंदी पर सख्त बर्फानी तूफ़ान के दरमियान एक खैमे में फंसी बैठी है। इसके साथ एक ऐसा ज़ख्मी कोह पैमा है जिसका ज़ख्म ना सिर्फ इसे चंद कदम चलने पर से भी माजूर कर चुका है, बल्कि ज़ख्म के बायस इसकी टांगें कम वक्त में फ्रोस्ट बाइट का शिकार होकर हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती हैं। इसके एक पाँव की उंगलियां पहले भी फ्रोस्ट बाइट हो चुकी थीं और पुराने ज़ख्म तो वैसे भी फ्रोस्ट बाइट के अमल के दौरान तेज़ तरीन आमिल या अमल अंगेज़ बन जाया करते हैं। फ्रोस्ट बाइट को सिर्फ एक अंसर रोक सकता था और वो था पानी। जिस्म में पानी की कमी का मतलब था फ्रोस्ट बाइट, और जिस्म में पानी की कमी सतह समंदर से इंतहाई बुलंदी का मतलब था सेरिब्रल एडिमा या पल्मोनरी एडिमा। इस वक्त हालत ये थी कि इसे जल्द अज जल्द उफ़क़ को वहाँ से निकालना था। इसके पास सिर्फ 80 मीटर रस्सी थी और इसे कई हज़ार मीटर नीचे उतरना था। बेस कैंप इस वक्त 3400 मीटर पर था। अगर वो जल्दी उफ़क़ को वहाँ से नहीं निकालती तो वो मर भी सकता था, और जल्द इसे कुछ सोचना था, कुछ करना था। ऊपर जाने और चोटी को सर करने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता था। उफ़क़ की मखसूस और खालिस को पैमाओं वाली ज़िद के बायस वो टर्न अराउंड टाइम का इंतखाब वो खो चुके थे। को पैमाई में एक टर्न अराउंड टाइम होता है जब पीछे मुड़ने का वक्त कहलाता है। पहाड़ों पर मौसम पल पर बदलता है। को पैमा तयन करते हैं कि अगर आज इतने बजे तक हमने चोटी सर कर ली तो ठीक, वरना इतने बजे तक हम जहाँ भी हुए वापस मुड़ जाएंगे। को पैमा अमूमन ना पलटने की गलती करते हैं। यही गलती उफ़क़ अरसलान ने भी की थी। वो बहरहाल एक अफसानवी किरदार नहीं, एक जीता जागता इंसान था। अब इन निराका पोशी के नाकाबिले तस्खीर रिज को नाकाबिले तस्खीर ही छोड़ के वापस जाना था, और वापस जाने के लिए तूफ़ान का रुकना ज़रूरी था जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो ऊपर जा सकते थे न नीचे, और ना ही नीचे बैठ सकते थे। खुदाया वो क्या करें। बड़ी देर बाद कहीं जाकर वो एक नतीजे पर पहुंची। इसने ट्रांसीवर निकाल कर अहमद से रब्ता किया और बग़ैर किसी तमहीद के कहने लगी, अहमद अहमद, उफ़क़ ज़ख्मी है। हम कैंप 4 और कैंप 3 के दरमियान फंसे हुए हैं। बाहर सख्त तूफ़ान है, हमें हर हाल में नीचे उतरना है। बताओ मैं क्या करूं। उफ़क़ ज़ख्मी है, इसे क्या हुआ। हस्बे तवक्को वो परेशान हो गया। सुबह बर्फ़शार आया था, उफ़क़ की रस्सी टूट गई और वो 40 मीटर नीचे गिरा। टांग की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और चोटें भी शदीद हैं। सख्त सर्दी के बायस इसके बचते दांत इसे बोलने नहीं दे रहे थे। ओ तुम यूँ करो, इसके फ्रैक्चर को फॉर गॉड सेक अहमद, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है मुझे इस फ्रैक्चर के साथ क्या करना है। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। इसने एकदम गुस्से से बात काटी। फिर पल भर को अहमद खामोश सा हो गया। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आई एम सॉरी अहमद, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ नाराज़ मत होना। वो रूहांसी हो गई। रिलैक्स परीशे, जब तूफ़ान रुके तो तुम नीचे उतर आना। इस तरह परेशान होने से तुम्हारे आसाब पर बुरा असर पड़ेगा। ख़ुद को पुरसकून रखो। मैं ख़ुद को पुरसकून नहीं रख सकती अहमद, मेरी पोजीशन बहुत ख़राब है। उफ़क़ शदीद ज़ख्मी है, वो डिसेंड नहीं कर सकता, इसे शदीद दर्द हो रहा है। अहमद से बात करते हुए इसने एक नज़र उफ़क़ पर डाली जो आंखें मूंदे शिद्दत ज़ब्त से लब सख्ती से एक दूसरे पर पेवस्त किए बैठा था। तुम इसको पेन किलर दो, मगर इसकी टांग नहीं काम कर रही, वो चल नहीं सकता। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। शदीद डिप्रेशन फिर से गुस्से में ढलने लगा था। दफ़तन उफ़क़ ने आंखें खोली और आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर इसका घुटना हिलाया। परीशा ने बोलते बोलते रुक कर इसे देखा। अनकरा कॉल करो जेनिक को, इससे वेदर कंडीशन पूछो। वो नकाहत भरे लहजे में आहिस्ता आहिस्ता रुक कर बोल रहा था। परीशा ने समझ कर सर हिलाया और रेडियो में बोली, अहमद अनकरा कॉल करो जीनिक को और इससे वेदर कंडीशन के बारे में। उफ़क़ ने झुंझला कर नफ़ी में सर हिलाया। अहमद नहीं, तुम पूछो परी। मैं कैसे पूछूं। सेटेलाइट फ़ोन था तुम्हारे पास। ओ हाँ अहमद, मैं तुमसे फिर बात करती हूँ, आउट। इसने ट्रांसीवर बंद कर दिया और झट बैग से सेटेलाइट फ़ोन निकाल कर इसे थमाया। वो खुद ही कितनी देर किसी से बात करता रहा, थका थका लहजा, नकाहत और पज़मुर्दगी से आंखें मूंदे वो यकीनन शदीद कर्ब के आलम में था। वेदर क्लियरेंस का इम्कान अगले 48 घंटे तक कोई नहीं है खुदाया। फ़ोन बंद करके इसने परीशा को थमाया। वो 2 दिन इस सर्दी और मौसम में गुजारा कर लेती, मगर उफ़क़ इसने फिर से अहमद से रब्ता किया और इसे तमाम हालात बताए। अब कुछ करो अहमद, हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना है। मैं कुछ करता हूँ, तुम फ़िक्र ना करो। कैसे फ़िक्र ना करूँ।
وہ مر جائے گا احمد، خدا کے لیے کچھ کرو ورنہ وہ مر جائے گا۔ شدت بے بسی سے اسے رونا آ گیا۔ میں کیا کروں؟ اس کے رونے پر وہ بوکھلا گیا۔ یہاں بیس کیمپ میں میرے اور شفالی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ کسی بھی اتھارٹی سے بات کرو کہ وہ ہمیں یہاں سے ریسکیو کریں، الپائن کلب آف پاکستان سے کرو، نذیر صابر سے کہو، منسٹری آف ٹورزم سے کہو، کسی سے بھی کہو، خدا کے لیے میں کچھ کرتا ہوں، تم میری کال کا انتظار کرو، احمد نے کہا، اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پریشیا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے دوبارہ احمد کو کال کیا۔ احمد سنو، تم پاکستان آرمی سے بات کرو، ان سے کہو کہ کلائمبرز کو ایویکویٹ کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجیں۔ دوسری جانب تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر پریشیا، کیا سطح سمندر سے انتہائی بلندی پر انسان کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے؟ کیوں، کیا غلط کہا ہے میں نے؟ میری بات غور سے سنو، اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسا پائلٹ پیدا نہیں ہوا جو تمہیں 7,500 میٹر بلندی سے ریسکیو کر سکے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری انرجی اور ہمت جواب دے دے، تم نیچے اترنے کی کوشش کرو، یہی تمہارے مسئلے کا واحد حل ہے۔ میرے استاد مت بنو اور پاکستان آرمی سے بات کرو۔ اس نے ریڈیو رکھ دیا اور افق کو دیکھا، جو سر جھکائے یوں شکست خوردہ سا بیٹھا تھا جیسے سارا حوصلہ اور ہمت ہار چکا ہو۔ افق، پریشیا نے دھیرے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے گردن اٹھائی۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ اس نے آہستگی سے گردن کو نفی میں جنبش دی۔ نہیں، درد تو نہیں ہو رہا۔ اسے جتنا درد ہو رہا تھا یہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں تحریر تھا۔ کیا تم نیچے اتر سکتے ہو، کم از کم کیمپ 3 تک؟ بغور اس کے چہرے اور آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے یوں نرمی سے پوچھا جیسے کوئی ڈاکٹر سامنے بیٹھے چھوٹے سے بچے سے اس کی طبیعت پوچھ رہا ہو۔ اس نے خاموشی سے گردن کو نفی میں جنبش دی۔ چند میٹر بھی نہیں، اس طوفان میں، اس ٹانگ کے ساتھ، نو نیور۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ پورے فکرے نہیں بول پا رہا تھا، مگر وہ بہرحال مطلب سمجھ سکتی تھی۔ اچھا دیکھو، اس ٹینٹ میں جتنا ہو سکتا ہے اپنی ٹانگیں بازو ہلاتے رہو، گرم رہو گے اور فروسٹ بائٹ سے بھی بچ جاؤ گے۔ وہ خود بھی یہی کر رہی تھی، مگر افق ویسے ہی خاموشی سے بیٹھا، خیمے کے سامنے والی دیوار پر نگاہیں جمائے جیسے کچھ سوچتا رہا۔ پھر کتنی ہی دیر گزر گئی اور احمد نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ طوفان ابھی تک اسی طرح راکا پوشی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ باہر مسلسل اولے پڑنے کا شور سنائی دے رہا تھا۔ پریشیا نے خیمے کی کھڑکی سے جھانکا، باہر مکمل وائٹ آؤٹ تھا۔ حد بصارت 1 میٹر رہ گئی تھی۔ رات کٹ کے نہیں دے رہی تھی۔ ایک لمحہ صدیوں سے بھاری تھا۔ وہ دونوں اسی طرح بغیر کوئی بات کیے خیمے میں بیٹھے رہے۔ پریشیا کو احمد کی کال کا انتظار تھا۔ وہ یقیناً اتھارٹی سے رابطہ کر رہا ہوگا جس کے باعث اسے دیر ہو رہی ہے۔ وہ خود کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ تمام زبانی صورتیں، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ رہی تھی، مگر طوفان نہ تھما۔ وہ شہروں میں آنے والا طوفان نہیں تھا، وہ ہمالیہ کا برفانی طوفان تھا جو بغیر رکے کئی دن تک جاری رہ سکتا ہے۔ قاتل برفانی طوفان اور مکمل وائٹ آؤٹ۔ اچانک ریڈیو میں شور سا پیدا ہوا۔ وہ اس کی جانب لپکی۔ ہیلو احمد، وہ بے تابی سے بولی۔ ہاں ڈاکٹر، سنو، میں نے ترک گورنمنٹ سے بات کی ہے، انہوں نے تمہارے فارن منسٹر سے رابطہ کیا ہے۔ پھر؟ ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ آرمی سے بات کر کے۔ کب کرے گا وہ آرمی سے بات؟ پلیز احمد، تم خود آرمی سے بات کرو، مجھے ان حکومتی اہلکاروں پر بھروسہ نہیں ہے۔ تم میری بات کیوں نہیں سنتی؟ میں ادھر بیٹا جھک تو نہیں مار رہا، اب اپنا منہ بند رکھو اور میری بات سنو۔ میں نے سوئس پائلٹ سے سب سے پہلے رابطہ قائم کیا ہے جنہوں نے ابھی ایورسٹ پر ریسکیو آپریشن کیا تھا۔ وہ والنٹیئر کر رہے ہیں، مگر ان کی فلائٹس کا پرابلم ہے، ان کو 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں، اور مگر افق کے پاس 3 سے 4 دن، سوری، تم بات مکمل کرو۔ تم بھی نہ، اچھا سنو، سوئس کا آنا مشکل ہے، مگر تمہارے فارم منسٹر نے پاکستان آرمی سے رابطہ کیا ہے۔ میں اتنی دیر سے آرمی والوں کو کال کرتا رہا ہوں، ابھی 10 منٹ پہلے ان سے میری بات ہوئی ہے۔ انہوں نے تمہارے ریڈیو کی فریکوینسی پوچھی ہے، تمہارے کپڑوں کا رنگ وغیرہ، اور یہ کہ تم انگریزی بول سکتی ہو یا نہیں۔ میں نے کہا کہ بول سکتی ہو۔ ٹھیک کہا نا؟ تو میں تم سے فرینچ میں بات کر رہی ہوں کیا؟ نہیں، میرا مطلب ہے وہ تمہاری آرمی ہے، تم ان سے اپنی زبان میں بھی بات کر سکتی ہو۔ اچھا، وہ کب آئیں گے؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ آئیں گے کا کیا مطلب؟ وہ ابھی تم سے رابطہ قائم کریں گے۔ ہر کام آرام سے ہوتا ہے ڈاکٹر، وقت صرف تمہاری طرف سست روی سے گزر رہا ہے، زمین پر تو ہمیشہ کی طرح بھاگ رہا ہوگا۔ پھر چند مزید باتیں کر کے اس نے ریڈیو رکھ دیا اور گہرے سانس لیتے ہوئے تھکاوٹ سے افق کو دیکھا۔ وہ مسکرا دیا، اس کی مسکراہٹ بہت اداس تھی۔ وہ ابھی آ جائیں گے، تمہیں بس چند قدم چل کر ہیلی کاپٹر میں جانا ہوگا۔ چلو گے نا؟ اس نے ہولے سے افق کا ہاتھ تھپتھپایا۔ چل لوں گا اگر وہ آئے تو۔ کیا مطلب اگر وہ آئے تو؟ وہ ضرور آئیں گے، تم مایوس مت ہو،
وہ اس سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ اس نے ہولے سے سر جھٹک کر پھر ذرا آنکھیں موند لیں۔ رات قطرہ قطرہ بھیگتی رہی، چنگاڑتی ہواؤں کی ناقابل برداشت حد تک بلند آوازیں مسلسل اس کے کانوں میں گونجتی رہیں۔ وہ بمشکل چند گھنٹے سو سکی۔ صبح کے قریب اس کا ریڈیو اس کو پکار رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے علم ہوا کہ تیز برفانی ہوا اسے خیمے کے اندر ہی ادھر ادھر لڑکھاتی رہی تھی اور اب وہ نیم دراز سی تھی۔ ایک پاؤں خیمے سے باہر جا رہا تھا اور یخ ہو چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پاؤں اندر کیا اور ریڈیو اٹھا کر کان سے لگایا۔ کم آن ایکسپیڈیشن ٹیم، دس از آرمی ایویشن۔ آواز تھی یا نئی زندگی کی نوید۔ اس کی جیسے تمام تھکن اتر گئی۔ آئی ایم ہیئر سر۔ اس نے ریڈیو کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ڈاکٹر پریشے جہاں زیب اینڈ افق ارسلان، بھاری روبدار آواز میں پوچھا گیا۔ پریشے جہاں زیب، دس از کرنل فاروق، ڈاکٹر جہاں زیب۔ آئی نو سر، وہ خوشی سے بولی۔ وہ یقیناً انہیں بچانے آ رہے تھے اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے سے قبل اس کو اپنی آمد سے آگاہ کرنے والے تھے۔ اس نے سوچا، اوکے گیو می یور اسٹیٹس پریشے۔ ہم نے ایک ٹینٹ پچ کر رکھا ہے جس کا رنگ اورنج ہے، یہ کیمپ 3 سے خاصا اوپر ہے۔ وہ اردو بولنے لگی۔ اور بیٹا آپ کے کپڑوں کا رنگ؟ میں نے پنک اور لائٹ گرین جیکٹ پہن رکھی ہے، میرے ساتھی کی گرے جیکٹ اور ریڈیشن براؤن ٹراؤزرز میں، سر پر یلو ہیلمٹ ہے۔ اوور، یہ اتنا رنگ برنگا حلیہ صرف برف میں واضح نظر آنے کے لیے تھا۔ اوکے، اب مجھے اپنی لوکیشن دیں۔ ٹھیک ٹھیک، پہاڑ کی ڈھلان اور فیس کا اینگل بتائیں۔ وہ بتانے لگی۔ پھر وہ بولے، اوکے اب آپ میری بات غور سے سنیں، ہم جلدی آپ کو لینے آ جائیں گے۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ آ جائیں گے؟ آپ کا مطلب ہے آپ آ نہیں رہے؟ طوفان بہت شدید ہے ڈاکٹر پریشے، ویزیبلٹی نہیں ہے۔ تو جب طوفان رکے گا تب تو آپ آ جائیں گے نا؟ وہ کسی امید کا سہارا لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی بالکل۔ اب آپ بتائیں تقریباً کیا بلندی ہوگی آپ کی؟ اس نے فوراً میٹر دیکھا۔ 7437 میٹر۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر ریڈیو سے آواز ابھری، تو پھر آپ یوں کریں کہ کم از کم 19,500 تک آ جائیں۔ میں 7,500 پر ہوں، آپ 19,000 کی بات کر رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب اسے کوفت ہونے لگی۔ میڈم آپ 19,000 فٹ تک ڈسینٹ کر لیں۔ فار گاڈ سیک انکل فاروق، مجھے میٹرز میں بتائیں، وہ جھنجھلائی۔ اوکے، آپ تقریباً 6,000 میٹر تک نیچے اتر آئیں۔ کرنل صاحب، میرا ساتھی شدید زخمی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس سے 1.5 قدم نہیں چلا جاتا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک زخمی کو لے کر 1,500 میٹر نیچے اتروں؟ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ دیکھیں پریشے، 6,000 میٹر سے اوپر دنیا کا کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آ سکتا۔ ہم آپ کو اسی صورت ریسکیو کر سکتے ہیں کہ طوفان رک جائے اور آپ ڈسینڈ کر لیں، مگر میرا ساتھی زخمی ہے، وہ نہیں چل سکتا۔ اوپر نہیں آ سکتے آپ، نیچے میں نہیں جا سکتی، میں کروں تو کیا کروں؟ افق نے اس کے ہاتھ پر ہولے سے اپنا ہاتھ رکھ کر اسے اپنا غصہ دبانے کا اشارہ کیا، مگر وہ شدید پریشان ہو رہی تھی۔ طوفان تھم جائے تو آپ کوشش کریں۔ کرنل صاحب کا لہجہ اتنا پرسکون اور ٹھنڈا تھا کہ پریشے کو لگا وہ اس معاملے میں دلچسپی ہی نہیں لے رہے۔ انہیں کہو میں کوشش کرتی ہوں اور ڈسینڈ کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ افق کی ہدایت پر اس نے وہی کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا اور ریڈیو فرش پر رکھ کر اسے دیکھا۔ عجیب بے حس لوگ ہیں، کوئی مر رہا ہے اور انہوں نے رٹ لگا رکھی ہے کہ نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے۔ وہ بڑبڑائی، وہ واقعی نہیں آ سکتے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں جانتا تھا وہ نہیں آئیں گے، میری بات